اس کے حکم سے یہی کیا گیا جو ہڈیاں باقی تھی 30 سال کے بعد ان کو درجے کی لہروں میں اچھال کر پھینک دیا گیا. اعلان کیا گیا یہ اوقات کی زمین ہے، ظالموں بغیر اجازت کے تم نے اس کو یہاں ضبط کر دیا تھا. تو بتاؤ سچائی یہ تاریخ یہ کہ ہے، اور یہ دنیا کے یہ سارے بیان کرنے والے قصہ وہ ہیں، یہ بناتے ہیں اللہ کے مقابل، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، جن کو تنخواہ دے کر ہم اپنے ایمان کو بھی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت کو برباد کر ڈالتے ہیں. تو اللہ نے سننے والوں کوئی مطالبہ اس کے علاوہ نہیں کیا کہ میرے بندو سب کچھ میں دیتا ہوں، تم سے صرف ایک وعدہ لے رہا ہوں. تم یہاں سے جا رہے ہو تو بتاؤ الستو بربکم. ہر انسان وہاں سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ بالکل مالک تو ہے، صحیح معنوں میں قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے. یہ دل کی گہرائیوں کے اندر ڈال دیا تھا. جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے بیان فرمایا کہ قرآن کا جو وعدہ لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ذاتیں پیدا کرنی تھی سب کی روحوں کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے، جیسے چونٹی کی بچی ہوتی، سب وعدہ کر کے آئے. پھر اللہ نے ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھول گئے آج یہاں آ کر ان کو یاد دلاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یہ ذکر ہے، تذکیر ہے یہ، اور اسی تذکیر کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کے سامنے سارے مسائل سے یہی مسئلہ بیان کیا کہ چلو تمہارے اور سردار ہے، یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری سرداری ہو، دولت کی فراوانی ہو، حسن و جمال ملے، کپڑے لتے کا معاملہ ہو جائے. ایمان کی بات نہیں کہتے تو قوم کے لوگوں چلو مان لیتا ہوں کہ جو تمہاری آج حیثیت ہے اس سے 100 گنا اچھی ہو جائے گی. باقی زمانہ چاہ رہا ہے، موت تو آئے گی، اس کے بعد کیا بنے گا؟ اگر تم اللہ نے جو تم سے مانگا ہے، تم نے اس کے خلاف کیا ہے، اس نے تعویذ مانگی، تم نے شرک اختیار کیا، تو سب کچھ مل جانے کے بعد جب موت آئے گی اس کے بعد تو ہمیشہ آگ میں جلو گے، کبھی سکون نہیں ملے گا. تو قوم کے بھائیوں لوگوں یہ بات تمہارے سامنے لا رہا ہوں کہ اللہ کو ایک مان کر اولیاء اور انبیاء کو سر کا تاج بنا کر اللہ کی غلامی کر دیکھو. 10 20 50 سال کی بات ہو تو آگ بند ہونے والی ہوگی، فرشتے آئیں گے جن کو پاس بیٹھنے والے نظر کھائیں گے، لیکن تم کو بشارت دیں گے جنت کی، ہمیشہ کی جنت. یہاں 4 کوٹیاں اگر تھی تو وہاں یہ عالم ہو جائے گا یہ تمہاری ایک ایک جنت ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی چکا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی میں جاہلیت کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچا، دیکھا یہی بات مختصر طور پر ایک صاحب کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بخاری لال نے تاریخ کبیر میں فرمایا. لیکن مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ان کے گرد جو حلقہ بنا ہوا ہے کوئی جھکتا ہے بلکہ ان کے اوپر حقارت کے ساتھ، کوئی زمین سے خاک اٹھا کر ان پر پھینکتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. یہ تعجب انگیز معاملہ دیکھتے دیکھتے سورج اور بلند ہوا، تو ایک لڑکی آئی بڑے برتن میں پانی لے کر. جب ان صاحب کے قریب پہنچی تو انہوں نے کہا بیٹی مایوس نہ ہونا،
آج جو تم نے دیکھا ہے ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے. تیرے باپ کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا. میں نے جب یہ معاملہ تھما ہے تو اس سے پوچھا بھائیو کہ ہماری قوم اپنے حضرات کو، اپنے درباروں کو، اپنے معبودوں سے چمٹی ہوئی تھی اور ہمارا حال یہ تھا کہ سب مل کر عیش کی زندگی گزار رہے تھے. اب انہوں نے یہ آ کر کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے دربار کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو فرشتوں کو ہم بیٹیاں بنا کر پکارتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں یہ غوث نہیں ہے، یہ ہماری فریادوں سے غافل ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ سنتے ہیں نہ کچھ کر سکتے. اس طرح سے انہوں نے ہمارے جمعیت اور ہماری قوم کے اندر انتشار برپا کر دیا، اور انتشار بھی ایسا کہ باپ بیٹے سے جنگ کر رہا ہے. ایسے بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے دشمن بن گیا ہے. گوشت کو ناخن سے الگ کر ڈالا ہے انہوں نے. پہلے میں نے کہا اچھا یہ بات، یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی جو بڑا برتن لے کر آئی تھی یہ کون تھی؟ کہا یہ کی بیٹی زینب ہے اس کا نام. یہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئی. تو سننے والوں، آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مسئلے کو اٹھایا ہے. گالیاں بے حساب پڑی ہیں، ان کے ساتھیوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے. نیزہ مار کر مکے میں ابھی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ان کو شہید کر ڈالا گیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، چاہے اس طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اذیتوں کے شکنجے میں کسو یا میری قدموں میں مال و دولت اور اپنے ملک کی بادشاہت کا تاج لا کر ڈال دو. بات یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس نے تم سب کو اپنی بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے زندگی دے کر. اگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اب کبھی موت کا وہ دور نہ آئے گا، ہمیشہ جوانی ہوگی، خوشی اور خوشحالی کی باتیں ہوگی. اور اگر نہ مانے تم اور تمہاری اولاد تو حال یہ ہو جائے گا کہ اوپر کا ہوش اس آگ کے الاؤ کے اندر جلنے کے بعد آماش کر کے موٹا ہوگا اور چڑھ جائے گا ماتھے تک. نیچے کا ہوش بعض دن یہ ہوگا کہ وہ بھی جلنے کے بعد آماش کرے گا اور ناف تک اتر آئے گا. تو یہ حسین و جمیل چہرے جو ناز و ادا سے بے پردگی اور بے حیائی کی پرواہ کیے بغیر اس وقت بھی گھومتے تھے اور آج بھی ہے، تو بتاؤ ان چہروں کا حال کیا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ یہ اللہ کے پاس نہ پہنچے. یہ زندگی بھر کی جو ریاضت ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی حج نہیں چھوڑا ہے. 10 مدرسوں کے تو یہ خود قائم کرنے والے ہیں. اتنی بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے لیکن جو ان کو دولت ملی ہے کہتے ہیں کہ یہ لاہور والے نظر عنایت ہے. تو مالک ایک چیز کو برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دے گا. یہی مالک فرماتا ہے ایمان تم سے اور کچھ نہیں مانگنا ہے، سچا ایمان لے آؤ، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، پہلے تم مجھ کو نور کا بناتے ہو، حالانکہ نور کو تو میں نے بنایا ہے، وہ میری مخلوق ہے. وجعل الظلمات والنور، اللہ نے تو تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے.
کے لیے توبہ کرو اور پکار اٹھو کہ اللہ تو اکیلا مالک ہے، تو نور کا نہیں بلکہ تو نور کا خالق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں بنے ہیں بلکہ بشر سے، اللہ کے نبی تھے، وہی کے حامل تھے، آمنہ اور عبداللہ کی وہ بیٹے ہیں، بے شک بے شک۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے اور تیروں کے پیکا کو انہوں نے دعوت دی ہے اللہ کی راہ میں۔ اور جب اللہ نے درجہ بلند کرنے کے لیے ان کے شہادت کا وقت مقرر فرمایا تو اپنی مشکل کشائی نہ کر پائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے 27 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت ان پر وار کیا ہے، قاتلانہ وار دل پڑے ہیں۔ پوچھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹے یہ کس نے مجھ پر وار کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں بابا یہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ہے، نہ ان کو خبر گھات میں ہے نہ اپنی مشکل کشائی کر پائے۔ تو میری قوم کے آبرو مندوں، جس جان کو، جس جسم کو، جس چہرے اور جس کھال کو آج حسین و جمیل بناتے ہوئے ملبوس اپنی حد تک جو مل سکے اس سے آراستہ کرتے ہو، جن پیاروں کو اپنی گود میں لینے کے بعد دل کا سکون محسوس کرتے ہو، اگر ان کے لیے تم نے نہ کچھ کیا، اپنے لیے نہ کیا اور توبہ نہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ مانا جیسے کلمے کا اقرار کرتے ہو، تو پھر پچھتاوا اس وقت ہوگا کہ پچھتاوا ایسا ناکامی کا پچھتاوا ہے کہ اس کے بعد کوئی تلافی نہ ہو پائے گا۔ اس لیے میں اپنے مالک سے خلوص دل کے ساتھ اپنی ساری خطاؤں کو معافی مانگ کر توبہ کر کے اب وعدہ کرتا ہوں کہ مالک تیرے راستے پر چلوں گا جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو پیارو، کوئی تم سے نئی بات تو نہیں مانگی جا رہی ہے، وہی جو تمہارا اپنا کلمہ ہے، تمہارے اللہ، تمہارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ ورنہ جو میں نے عالم دیکھا ہے سن 47 میں، سن 65 میں، سن 71 میں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر وہی ہو، ماں اور بہنوں کی آبرو ایسی برباد ہو کہ دیکھو اور دم نہ معافی ہو۔ اور یہی اللہ فرماتا ہے اگر ایمان لے آؤ تمہارا کیا جاتا ہے، اور اگر تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈر کر قدم بڑھا لو، تو 10-20 سال کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا خوشخبری دے گا کہ جنت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، اسی بات کے لیے اللہ نے پیغمبروں پر پیغمبر بھیجے ہیں، کتابوں پر کتابیں اتاری ہیں اور مبارک جنگیں کروائی ہیں کہ جب یہ بات اٹھی ہے قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور پھر فولاد درمیان میں آنے کے بعد کبھی تلوار کی شکل میں، کبھی نیزے اور کبھی تیر کی شکل میں، اور پھر اللہ کا وعدہ تھا یہاں تک جانا، پہلے سمجھاؤ پوری طرح سے، مار پڑے سب کے ساتھ جمے رہو، یہاں تک کہ اگر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے تو ہجرت کر جاؤ، لیکن سستانے کا موقع نہیں ہے، پھر پلٹ کر انتظام کرو اور پھر فولاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں اترو، اللہ تمہارا حامی و ناصر۔ یہی قرآن کا کہنا ہے، اور اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے۔ قبول کرو تو اللہ کی رحمت ہے، اپنے حق میں، اپنے بال بچوں کے حق میں صحیح بات قبول کی، اور اگر رد کر دو تو ایک بوڑھے کی آواز ہے ہوا میں پھیلی اور وہ قابل اعتبار
لیکن آنکھ بند ہوتے وقت سے لے کر پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہو. اللہ اس پچھتاوے سے سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد اب اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہے یا کوئی اعتراض تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اپنے علم تک جو مجھے آتا ہے میں اس کی صفائی کرنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ اصل جزا. یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میرے کانوں میں پڑی جب میں فوج میں افسر تھا 7 پنجاب ریجمنٹ میں. یہ 1986 کی بات ہے، 86 کے آخر میں، بلکہ 87 کے شروع میں گویا 19 فروری 87 کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک کیسٹ میں نے سنی اور تھوڑے سے کتابچے میرے ہاتھ لگے تو اس دعوت کو میں نے بالکل حق پایا اور ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ آخر 71 میں کیوں شکست ہوئی اور آج امت مسلمہ جو ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور اس سے پہلے کتنی، حالانکہ یہ جنگوں کے واقعات پڑھتے تھے، قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا، لیکن کھول کر کوئی بیان نہیں کرتا تھا اس انداز سے. بچپن سے مولویوں کی تقریریں سن سن کے دماغوں کے اندر اس طرح یہ بابے چلے گئے تھے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ جو درگاہیں ہیں، یہ مزار ہیں، یہ تو شاعر اللہ ہے، گویا یہ تو اللہ کے ولیوں کی درگاہیں ہیں، یہاں اللہ زیادہ سنتا ہے. اب پتہ چلا کہ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے اور گویا مسلمانوں کے بت ہیں. تو پورے شعور کے ساتھ میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور بلکہ غسل کر کے میں نے کلمہ پڑھا سچے دل سے اور پچھلی ساری خطاؤں سے معافی مانگی اپنے مالک اور خالق سے کہ چاہے اعمال کی خطائیں ہوں چاہے عقائد کی خطائیں ہوں، مالک معاف کرنا اور آئندہ میں قائم رہنے کی کوشش کروں گا. اور آج سے تقریباً یہ 37 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اس ایمان کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور اسی کی میں دعوت دیتا ہوں ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے. اور پھر جب پتہ چلا کہ ایک اچھی خاصی جماعت ہے اسی عقیدے کے اوپر، ڈاکٹر صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تھے دسمبر 86 میں، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تھے، تو میں اس جماعت کے ساتھ چمٹا ہوں اور الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ساتھ دیتا رہا ہوں. 2017 تک جب ان کے امیر محمد حنیف کی عقائد کے اندر پھر شرک آ گیا اور اس نے پھر جماعت کو مشرک بنا دیا. اکثریت کو، چند بچے ہیں، بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت ہے یہ عقیدے کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، رد شرک اور کفر بالطاغوت. تو اس انداز سے یہ دعوت تھی. میں تو اس کے ساتھ جڑا تھا. جب میں نے یہ دعوت قبول کی تو مجھے اس میں کوئی پتہ نہیں تھا محمد حنیف کون ہے اور محمدی گل کون ہے اور اعظم صاحب کون ہے اور فلاں کون ہے اور فلاں کون ہے. میں تو اللہ کے اوپر ایمان لایا تھا. باقی جب محمد حنیف کے اندر شرک آیا ہے اور یہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کے قائل ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی موجزانہ طور پر، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت جس کو چاہے دے دے، تو بتاؤ اس کے بعد اس کو ہم امیر اپنا کیسے مانیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان مقلدین کی. بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. میں تو اسی دعوت کے اوپر انشاءاللہ قائم رہوں گا اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک کو اسی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ ایمان خالص کی بات ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں اور میرے آنے والی نسلوں، اس ایمان عقیدے کے اوپر تمہارا آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بچے ہیں لوگ ایمان خالص کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منظم کر دیا ہے. اب باقی لوگوں کو بھی ہم اسی چیز کی دعوت دیں. پوری دنیا کے ساتھ یہ عقیدے کی جنگ ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو اللہ کا دشمن ہے. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، چاہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کسی قسم کا بھی شرک کرتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بیزار ہوں، بلکہ جنگ ہے اس سے، کھلی باب مارے کا بیر ہے. یہ دعوت انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے گی اور اللہ سے امید ہے مالک اس پر قائم رکھے گا. مخلص و باصلاحیت ساتھی ہمیں عطا فرمائے گا. اس دعوت کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کے اوپر، سارے مشرکوں کے اوپر، سارے باغیوں اور انتشاریوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا اور ساری بت پرستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. یہودی، عیسائی، یہ سارے اس دعوت کے انڈر آ جائیں گے یا مار دیے جائیں گے. یا آخری دور میں بڑی جنگوں کا ذکر آتا ہے اور یا اسلام قبول کر لیں گے. اور خاص کر یہ جو
آخری امت ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ بھی یا تو ایمان لائیں گے یا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔